معلومات تو آپ کے پاس بھی ہوگی. پچھلے تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ سے خاص کر ہماری جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نہ صرف ڈیلیبریشنز لی بلکہ ان ڈیلیبریشنز کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کمفرٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی ہو، انویسٹرز ہو اور باقی چیزوں کو ایڈریس کیا. بزنس کمیونٹی اس پاکستان میں ایک بہت کلیدی کردار رکھتی ہے اور ان کی پروگریس اور ان کی اوور آل وائبلٹی اور ان کی پراسپیرٹی کا پاکستان کی امپلائمنٹ پہ، یہاں کی سوشو اکنامک اپلفٹنس میں، ہماری حکومت یا ملک کی کارکردگی پہ ایک بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. چاہے اس میں ٹیرف ہو، بجلی کی حوالے سے ایک اوور آل انرجی کا کرائسس ہو، ہماری کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہو، ایف بی آر کے ٹارگٹس ہوں، ریمیٹنسز ہوں، اسی طرح ریپیٹریشن کا معاملہ ہو فارن کمپنیز کے لیے جو ایک کانفیڈنس بیئر ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس پہ سٹیپ لی گئیں. یہ وہ انٹرنل معاملات ہیں جن میں سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ یہاں کی بزنس کمیونٹی پہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے آگے کے نہیں سوچا بلکہ پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سکسیسفل دورہ جو گلف ممالک کے حوالے سے تھا، اور ہم نے انویسٹمنٹس یا کانفرنسز دیکھے. اس کے بعد الحمدللہ کل کا ایک بہت ہی ہسٹورک میرے خیال سے وزٹ جو یو ای کا رہا، جس میں ایک بڑی بیسک لیول پہ، ایک کانفیڈنس لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک اپنا تعلق جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہاں ہے، جہاں انہوں نے انوائٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو، اور ہم اسی مقصد کے وہاں کے لیے گئے تھے کہ ایک کرٹیسی ہے پرائم منسٹر ٹو دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، ایک انٹریکشن ہے. اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ بغیر کسی نارمل وزٹ پہ اتنا بڑا کانفیڈنس وہاں کے ملک کے پریزیڈنٹ آپ پہ شو کریں کہ فرسٹ گوئے میں وہ ایک $10 بلین کی اناؤنسمنٹ کریں پاکستان کے لیے. اور یہ ہماری طرف سے نہیں آیا. عموماً تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ جی $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، $20 ارب کی ہوگی، بلکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان ممالک کی طرف سے آیا ہے، اور خاص کر جس کے لیے ہم بڑے مشہور ہیں، پریزیڈنٹ آف یو اے ای، رولر آف ابو دھابی ہیں، ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹریکشن کی اور ان کو پوری یقین دہانی کرائی کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے معاملات کو سیریسنس کے ساتھ، ایفیکٹونیس کے ساتھ آگے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ وہ کانفیڈنس ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. میرے خیال سے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے آج پازیٹیونیس ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں اسی چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے ہر ٹاسک کے حوالے سے، چاہے وہ ہماری منسٹری آف انرجی ہو، کامرس ہو، فائنانس ہو، انفارمیشن ہو، کسی بھی حوالے سے انرجی کی ہو، ہمیں بڑے سیریس ڈیلی بیسس کے ٹاسک ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، اس ملک کے سوشو اکنامک سٹرکچر کے حوالے سے اپنی بھرپور کوشش کریں، آئیڈینٹیفائی کریں وہ ایریاز جہاں پہ کمزوریاں ہوں، ان چیزوں کو ایڈریس کریں جن سے سوشو اکنامک اوور آل بزنس انوائرمنٹ ہو اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتری آئے. اور 2 ماہ کے اندر ان چیزوں کو اتنے اپ ہل ٹاسک کے ساتھ آگے لے جانا ایک کمٹمنٹ ہی ظاہر کرتی ہے جو کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں. آگے کی طرف انشاءاللہ کامرس منسٹری ہو، انرجی منسٹری ہو، انڈسٹری ہو، میریٹائم ہو، یہ وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے یو ای کے ساتھ انگیج آلریڈی ہم ہوئے ہوئے ہیں. ہماری پہلے سے ہی تیاری ہوئی بھی ہے بہت سارے ان پروجیکٹس کی جنہوں نے پاکستان کی اقتصادی امور، پاکستان کے اندر ایک اوور آل امپلائمنٹ، پاکستان کے اندر ایک ریونیو جنریشن اور پاکستان کی انسفیشنسیز جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک جو وے فارورڈ ہے ان پہ ہم نے ہائی لائٹ بہت ساری چیزیں کی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی انپریسیڈنٹ ہے کہ یہ اوور آل جو $10 بلین کا آفر پاکستان کو ہے اور کمٹمنٹ جو ہے، اس کمٹمنٹ کی اس حد تک کانفیڈنس آپ دیکھیں، یقین دہانی دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان پہ ابھی چھوڑا ہے کہ ہم کن چیزوں کی طرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں،
ہم کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم کن چیزوں کو اپنا ایک اسٹریٹجک نیڈ کی بیسس پہ ابھی جس کا تعین کرتے ہوئے آگے پرپوز کریں گے. آتے ہی وہیں سے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً ہمیں ہدایت دی. ہماری ٹیمز ہیں جو پہلے سے بھی یہ کام کر رہی تھی, آج سے ہی ہم نے اپنی ان ساری چیزوں کو مٹیریلائزیشن کی طرف ابھی آگے لے جانا ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے انڈرسٹینڈنگز ہیں جن پہ آلریڈی پہلے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, کیونکہ یہ سلسلہ یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیل سٹیج سے پہلے اٹھایا ہوا تھا. ان پہ ہماری منسٹریز نے بڑا کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے. کچھ اپنے میچور سٹیجز پہ ہیں, انشاءاللہ ہم ان کی طرف پلان ایک اسٹریٹجی بنا کے ان کو لائیں گے. باقی جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ایک انیشیل سٹیجز پہ لاتے ہوئے جو ایک آئیڈیلسٹک موڈ میں یا کوئی کنسیپچل موڈ میں ہیں ان کو ہم آگے لا رہے ہیں. بہت ساروں پہ بہت ڈیلیبریشنز ہو کے بینکیبل یا فیزیبل لیول پہ ان کو لانے کے لیے بھی بہت بڑا کام ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جلد ہی ان چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ایک فائنل شکل دیتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے, اور باقاعدہ پروپوزڈ جو یہ پیکج ہے اس کے کمپیٹیٹیو فالو اپ میں ان پروجیکٹس کو پچ کریں گے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے جو کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے, جس کو ظاہر کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں کو ہم آگے اور بڑھائیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب میرے خیال جس محنت کے ساتھ ان سب چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائیں گے. بہت شکریہ جی. آنریبل منسٹر فار کامرس وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا, اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابو دھابی ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جس وارمتھ کا, جس افیکشن کا اظہار کیا اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر, تصاویر آپ نے دیکھی ہیں, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں. SIFC کا ایک فورم موجود ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واچ کرتی ہے, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی, اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی اور اس حکومت کی اور SIFC کی. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمٹمنٹ ہوئی $10 ارب کی. اگر آپ نے UAE کی جو متحدہ عرب امارات کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے, اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ $10 بلین. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے $10 ارب مختص کر دیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں, سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں, جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے, اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب SIFC نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف ڈویژنز, منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا, اور کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں, جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو. اب دیکھیے یہ $10 ارب کا جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے, ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں. پاکستان میں پوٹینشل ہے, پاکستان کے پاس یوتھ بلج ہے 68% کا, پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں, پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے, پاکستان کے پاس
ڈیمز ہیں پاکستان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹینشیل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے. اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پہ بات کرتے ہیں, کل ہمارے آئی ٹی کی کانفرنس ہوئی, پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور یو اے کی کمپنیوں کے درمیان معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر, انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, ہم تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لون یا ایڈ کی بات کی گئی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی, یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا. اور دیکھیے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے نا, جب آپ کا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر رہا تھا, ایکسپورٹرز کو مشکلات تھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاء باہر بھیجیں. اب ناقدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو فال کر گیا جی ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف, ایس آئی ایف سی, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو انویسٹمنٹس کی آ رہی ہیں, جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور ہمارے جی ٹو جی بی ٹو بی دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں, وہ یو اے ای میں ہماری کل میٹنگ ہو, ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے, اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو, اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, جنہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی, جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی, آج وہ ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایس آئی ایف سی کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, آرمڈ فورسز کے خلاف, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن یو اے ای کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے, اس دن ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں, آپ مجھ پر تنقید کریں, میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں, مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی ہے, اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں, اور اس میں سے پرسنٹیج صوبوں کو جاتی ہے. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو, اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے, وزارت خزانہ نے کرنا ہے, اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخذ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی یہ ٹوٹل حجم ہے جس میں سے 14% کے پی کے صوبے کو جائے گا. آپ کریں گے یہ کل یہ بجٹ پیش کریں گے,
فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود لگا لیں گے کہ اتنے ٹریلین ہے, اتنے ٹریلین کا ہمیں 14% دیا جائے. اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے, کیا کوئی قانون نہیں ہے, کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا 14% اپنے لیے خود ڈکلیئر کر رہے ہیں, یعنی جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود بننے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ حکومتی معاملات ہیں, آپ کی بہت مہارت ہوگی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر, آپ کی بہت مہارت ہوگی اگریسو پالیٹکس کے اندر, مگر جب آپ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں, لکھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایس آئی ایف سی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار, اور آپ چلے ہیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمیٹ کا خود تعین کرنے اور اس کی بنیاد پہ خود یہ ڈکلیئر کرنے کہ اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے. وفاق اور اکائیوں کو اکٹھے مل کر چلنا ہے. ایس آئی ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے. آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا, ہماری ریڈ لائن ایس آئی ایف سی ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے, اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے. ہماری لائف لائن, ہماری ریڈ لائن اس ملک کی اکانومی ہے, اور اس اکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے, اس اکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹس کا اضافہ ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا اضافہ ہے. یہ ہماری لائف لائنز ہیں, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں, اور آپ صرف سیاسی نعرے بازی کے لیے, شوبدہ بازی کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے اپنا کام کر لیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایس ایف سی پہ اٹیک کریں گے, آپ وزیر اعظم کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور ایس ایف سی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میک نو مسٹیک, انشاءاللہ تعالی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ آ کے رہیں گی. جو فورن انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم ضامن بنیں گے, ان انویسٹمنٹس کو انشور کریں گے, اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گے, اور یہ بہتری کی طرف جاتا ہوا ملک سب کو نظر آ رہا ہے. اس لیے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے. ہم تو جب جاتے ہیں ایس ایف سی میں ہم کے پی کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں. باقی صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہی ہیں, سندھ کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے. آپ کی طرح ٹریک سوٹ پہن کے صرف ٹی وی پہ آ کے چار بیانات نہیں داغتے, وہ کام کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ہم متحد ہو کے پی کے عوام کے لیے بھی اتنا ہی کام کریں گے جتنا باقی صوبوں کے عوام کے لیے کریں گے. مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود آپ اس کا تعین کر دیں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس. ہم عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, مگر یہ محاذ آرائی آپ کے نقصان میں ہے, آپ کی ذات کے نقصان میں ہے, اس سے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ایس ایف سی کے تحت جو آگے انویسٹمنٹس آنی ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. جام کمال صاحب یو اے ای کے فوکل پرسن ہیں, مصدق ملک صاحب سعودی عربیہ کے فوکل پرسن ہیں, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, اور ایک روشن مستقبل جب نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک سیاسی جماعت جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی انشاءاللہ.